پہلی بات یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کو رہنے کے لیے بڑی جگہ کی ضرورت نہیں ہے، ان کا لائف سٹائل اور ہے۔ جس طرح ایک بھاڑے میں 100 بھیڑیں آپ بند کر دیتے چھوٹی سی جگہ پر، 100 بندے نہیں رکھ سکتے آپ۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے، لہٰذا ان کے لیے بڑی جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی وادی کے اندر بھی وہ اتنی بڑی قوم جمع ہے، جس طرح چونٹیاں چھوٹے سے اس کے اندر ہزاروں ہوتی ہیں، جب پھیل جائیں تو کوئی جگہ خالی نہیں رہتی۔ ابھی گرمی آ رہی ہے تو کوئی جگہ نہیں ہوگی جتنے پہنچ سکیں۔ یاجوج ماجوج کا تو لائف سٹائل اور ہے کہ وہ اس طرح رہتے ہیں کہ آپس کے اندر، اس لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ان کے لیے جو سورہ کہف میں بالکل آخری جو آیات ہے اس قصے کی، اس میں کیا کیا آیات ہے؟ نہیں، بالکل آگے جا کے بالکل آخر میں جب انہوں نے کہا کہ ہم نے کر دیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یوم ینفذ فضا جا کیا ہے؟ وعد الحق واقترب الحق فاذا جاء وعد الحق فاذا يشاء نہیں، یہ سورہ کہف پڑھو نا، پڑھو اس کو، ان یاجوج ماجوج آگے پڑھو، ان یاجوج وماجوج مفسدون ردما سے آگے پڑھو، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا آگے چلو، في غالق طرف مستوى إن يجهر مستوى المطلق على هذا رحمة ربهم فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض۔ یموج موج سے مطلب ہے کہ وہ اس طرح نکلیں گے جس طرح موج نکلتی۔ اب بندے تو ایسے نہیں نکلتے نا، اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی جگہ پر بہت زیادہ ہے، پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سائنس کے دعویٰ کہ ہم ہر چیز اور ہر جگہ ڈسکور کر چکے ہیں، یہ دعویٰ غلط ہے۔ دعویٰ اس لیے غلط ہے کہ آئے دن نئی تحقیقات، نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اگر تحقیق مکمل ہو گئی تو محکمے ختم کر دینے چاہیے تحقیقات کے، ارضیات کے، سائنس کے، وہ سارے سائنسدان چھٹی کرا دے، کیونکہ کام پورا ہو گیا۔ بھائی مستری جب کام پورا کر لیتا ہے تو پھر ہم کہاں رہنے دیتے ہیں؟ کہتے جا بھائی جا، نکل باہر۔ تو پھر وہ محکمے کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو بات بھی میرا ایک لاجک ہے، میری لاجیکل بات کرتا ہوں کہ اگر آپ تحقیقات پوری کر چکے ہیں تو پھر آپ کو محکمے ختم کر دینے چاہیے نا، بوجھ ہے نا قوم پر۔ لیکن نہیں جی، ابھی بہت تحقیق باقی ہے جی، ابھی بہت سی چیزیں ہمیں ڈسکور کرنی، اور آئے دن نئی چیزیں آ رہی ہیں، نئے علاقے آ رہے ہیں۔ خود آپ کا پاکستان ابھی تک ڈسکور نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب نے وہ دیر کے آگے جا کے وادی ڈسکور کی، بھی یہ وادی تو مری سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، آیا تھا، اور وہاں سڑکیں بنائی۔ اب تو پتہ نہیں تھا اتنی خوبصورت وادی پاکستان کے اندر موجود ہے، تیر سے اوپر جا کر، پتہ نہیں کوئی نام بھی اس کا۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو نظروں سے اوجھل رکھا ہے، نظروں سے اوجھل رکھا ہے، اور اس کے اندر ہمیں سورہ کہف جو ہے وہ خود بتاتی ہے کہ کہف کے اندر وہ کہف بہت کھلا ہوا ہے اور کتا بھی بیٹھا ہے، لوگوں کو نہیں پتہ چلا کہ یہ وہ ڈھونڈتے رہے، 300 سال گزر گئے، پتہ نہیں چلا کہ یہ غار، اور غار بھی بستی قریب تھی، جاتے تھے ملتی نہیں تھی، جب ملتی نہیں۔ اور یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ محمد تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے، ایک بار میں خانقاہ سے نکلا گھر جانے کے لیے تو مجھے گھر نہیں ملا، میں 2-3 دفعہ باہر نکلا، پھر واپس آ کر کدھر گھر ہے، آخر آدمی لے کر گیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اگر کوئی چیز جو روز مرہ کی اس کو بھی چھپانا چاہے تو آدمی کو نہ لکھا، آدمی لے کر گیا، یار مجھے گھر پہنچاؤ، 7 دن آتے جاتے آدمی، تو اللہ تعالیٰ نے نگاہوں سے اوجھل کر رکھا، اس لیے چند چیزیں نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ ان میں شداد کی جنت بھی ہے، جو بہت بڑے ایریے پر بنی ہوئی یمن میں، وہ بھی اوجھل ہے، یاجوج ماجوج بھی اوجھل ہے، ان میں دیوار بنی ہے۔ اسی طریقے پر یہ اپنا کیا نام ہے، اور کئی چیز اس طرح جو نا دجال ہے، تو دجال اوجھل ہے، صاف حدیث موجود ہے، دجال اوجھل ہے، حالانکہ موجود ہے دنیا میں، صحابہ کرام کی ملاقات بھی ہوئی،
لیکن وہ جزیرہ نگاہوں سے اوجھل کر دیے، وہ نہیں نظر آیا، لیکن قرب قیامت میں ساری چیز ظاہر ہو جائے گی۔ اس لیے وہ جو اپنا وہ جو روایت ہے اس کی شداد کی جنت کی، یہاں لگا دیا تھا نا اس کے اوپر کچھ، شداد کی جنت کی جو روایت ہے کہ صحابی رسول نے دیکھا سید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور وہ گئے تو دیکھا کہ بالکل جنت کی حیت ہے، لیکن وہ جو ہیرے جواہرات جو نا وہ درختوں سے ٹوٹے ہوئے نیچے گرے ہوئے، تو انہوں نے کافی سارے بھر لیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ میں سید امیر معاویہ خبر دیتا ہوں کہ اتنا سونا چاندی اور اتنا پورے اینٹیں سونے کی لگی ہوئی ہیں، اور درخت و ہیرے جواہرات جو ہے جڑے ہوئے، بڑا حیران ہوا دیکھ کر، اور وہ سیدھا شام آیا یمن سے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ یہ، اور لا کر دکھایا کہ یہ دیکھو اتنے ہیرے اٹھا کر لائے ہوں وہاں سے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہو گئے، اور صحابہ اکرام ایسے بیٹھے تھے، تو شام میں بہت صحابہ تھے، ایک صحابی نے کہا کہ حضرت اس کی گردن دیکھی جائے، گردن کو نشان تو نہیں، جب ایسے دیکھا تو اس کے جماندروں لال رنگ کا نشان تھا۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، آپ نے تو شداد کی جنت کا ذکر کیا کہ اس نے یمن میں بنائی، اور پھر جو قصہ آتا ہے ایک پاؤں اوپر تھا ایک نیچے تھا تو موت واقع ہو گئی، تو کہا کہ میرے صحابہ میں سے ایک صحابی اس جنت میں جائے گا، اور وہ وہاں سے ہیرے لے کر آئے گا، اس کی گردن پر سرخ نشان ہوگا۔ سید امیر معاویہ نے فوری طور پر اس صحابی کے ساتھ ایک پوری فوج بھیج دی تلاش کے لیے، ملی نہیں، ملی، پورا علاقہ حالانکہ بالکل کہتے یہی تھا یہ تھا، کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جو موجود ہے نگاہوں سے چھپا دے۔ جب میں نے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے جو مودودی صاحب تھے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو جزیرے والی روایت ہے یہ روایت غلط ہے، یہ عقل کے تقاضے پورے نہیں کرتی، کہ وہ جزیرے پر دجال ہے اور ملتا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا وہی نا سائنس نے کور کر لی تو کیوں نہیں مل رہا؟ ارے آج سے 50 سال پہلے کی بات۔ تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا دال حدیث میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو عجیب ہے، یہ ایک طرف تو یہ بات کا، دوسری طرف نے لکھا ہے کہ متا کب جائز ہے، کہا کہ متا اس وقت جائز ہے کہ جب ایک کشتی پر لوگ سوار ہوں اور وہ کشتی ٹوٹ جائے اور ایک تختے پر ایک مرد عورت رہ جائے اور وہ دونوں جزیرے میں چلے جائیں، اور ان کو جس طرح بھوک کی اضطرار ہو تو حرام مردار کھانا جائز ہے، پیاس میں مزداد، اب ان کو اتنی زیادہ نفسانی خواہش پیدا ہو گئی، اضطراری حالت، اس حالت میں وہ آپس بغیر نکاح کے بھی ایک دوسرے تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ کہا یہ مودودی نے اپنی کتاب میں لکھا، تو مفتی صاحب نے فرمایا، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں کہتا ہوں یہ وہی جزیرہ ہے جہاں اس قسم کی صورت جائز جہاں ایسی اضطراری حالت پیدا ہو جائے کہ وہ بیچارے زندہ نہ رہ سے ایک دوسرے کی بات شہوت کا تعلق پیدا کیے، تو کہا کہ یہ وہی جزیرہ ہے، یہیں دجال تلاش کرو مل جائے گا۔ خیریت ہے؟